صرف 14 سال کی بچی اور اس کے پتے میں پتھری بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور الٹرا ساؤنڈ دیکھیں، یہ صرف 16 سال کی بچی ہے اور اس کے گردے میں پتھریاں بن رہی ہیں۔ پھر یہ ایک اور الٹرا ساؤنڈ دیکھیں، یہ 20-21 سال کی بچی ہے اور اس کے پتے میں بڑے سائز کی پتھریاں بن گئی ہیں اور کئی ماہ سے یہ پتے کی شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور پوری فیملی سفر کر رہی ہے۔ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں اور آج سے 6-7 سال پہلے تک اس عمر کے بچوں کے اس طرح کے کیس کبھی نہیں آئے تھے جو اب دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس طرح کی بیماریاں اس عمر کے بچوں میں پہلے نہ کبھی سنی تھی، نہ دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی تصور کی تھی۔ 12-12، 14-14 سال کے بچوں اور بچیوں میں گردے اور پتے کی پتھریاں بن رہی ہیں۔ 14، 16، 18، 19 سال کی بچیوں میں سسٹس بن رہی ہیں، فائبرائڈز بن رہے ہیں، بلیڈنگ کے ایشو ہو رہے ہیں، الرجیز ہو رہی ہیں اور سم ٹائم ڈپریشن ہو رہی ہے۔ ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے اس عمر کے بچوں میں کبھی تصور ہی نہیں کیے تھے۔ پھر جب ہم غور کرتے ہیں بطور ایک فزیشین، جب میں نے ان کے کیس لیے، ان کی اسٹڈی کی، تو پتہ چلا کہ ایسے تمام بچے جو اس عمر میں اس طرح کی شدید ترین اور خطرناک ترین بیماریوں میں اور تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں صرف اور صرف ان کی انتہائی گھٹیا اور ناقص غذا ان کی بیماریوں کا سبب ہے۔ یہ جو میں نے الٹرا ساؤنڈ آپ کو دکھائے ہیں، اس میں 14 سال کی بچی جس کے پتے میں پتھری بنی ہے، جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ وہ بوتلیں بہت زیادہ پیتی ہے اور پاپڑ کھاتی ہے، سلانٹیاں کھاتی ہے، باہر سے دکان سے چیزیں لے کر کھاتی ہے، بسکٹ کھاتی ہے۔ اور یہ 16 سال والی بچی، جب اس کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی باہر کی چیزیں کھاتی ہے، پاپڑ کھاتی ہے اور بوتلیں شوق سے پیتی ہے۔ ہر روز تقریباً اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے بوتل پلا دی جائے، باہر جائے، والد کے ساتھ جائے، والدہ کے ساتھ جائے تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بوتل پلا دی جائے۔ اور پھر یہ جو 20-21 سال کی بچی کا الٹرا ساؤنڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے، جس کے پتے میں پتھریاں بن گئی ہیں، جب اس کی ہسٹری لی ہے تو اس کا بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر میں باہر سے کھانا زیادہ تر آتا ہے اور یہ غیر صحت مند غذا کا سارا کیا دھرا ہے، جس کی وجہ سے اس عمر میں پتے میں اتنے بڑے سائز کی پتھریاں بن گئی ہیں۔ تو بہت دکھ ہوتا ہے جب اس عمر کے بچوں کو میں اتنی بڑی بڑی تکالیف میں مبتلا دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ آگے سے ان کی آنے والی جنریشن کا کیا بنے گا۔ ابھی جو بچے ابھی بلوغت میں آ رہے ہیں، انہوں نے مضبوط اور طاقتور ہونا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر ساری زندگی کی ذمہ داریاں پڑنی ہیں، شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا اور اس سے اگلی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ کس ٹائپ کی جنریشن ہوگی، ان کی صحت کا کیا معیار ہوگا، وہ کس طرح زمانے کی سردی گرمی کو اور کس طرح تمام زندگی کے مسائل کو فیس کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ بچوں کی جو اب غذا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہے اور اسکول کا قصور ہے اور ہمارے میڈیا کا قصور ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کا قصور ہے اور ہمارے اساتذہ کا قصور ہے، جو کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دلا رہا۔ ایسے تمام سورسز جن سے بچوں نے سیکھنا تھا وہ خود ہی بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ماں باپ ہیں، پیسہ آ گیا ہے، بیکری جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کی شاپس پر جا رہے ہیں اور بچوں کو گندی سے گندی غذائیں کھلا رہے ہیں، بوتلیں پلا رہے ہیں، برگر شاورما کھلا رہے ہیں، پیزا کھلا رہے ہیں اور پھر جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول کی کینٹین پر بھی یہی چیزیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ جنک فوڈ ہے، پاپڑ ہیں، سلانٹیاں ہیں،
بوتلیں پنجاب حکومت نے بند کر دی، لیکن جوسز ہیں تو جوسز میں بھی وہی کچھ ہے. اس میں جوس میں جو ڈبے کے جوس آتے ہیں ہمارے پاس، ان میں اور کیا ہوتا ہے بوتل میں اور اس جوس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ اس میں بھی پانی ہے، کلرز ہیں، کیمیکلز ہیں اور چینی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کوئی پیرنٹس اگر بڑا شوق کریں بھی کہ ہم نے بچے کو بوتل نہیں پلانی، جوس پلا دینا ہے، تو وہ جوس بھی تو وہی گند ہے جو بوتل ہے. تو یہ بچوں کی غذائیں یہ بچوں کو تباہ کر رہی ہیں. اور ان کی آنے والی نسل کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. اب یہ جو جنریشن تیار ہو رہی ہے، جب یہ زندگی میں آئیں گے اور اس سے آگے ان کی اگلی جنریشن آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جانوروں تک کو یہ علم ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے. میں تو اس دن مذاق میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ سٹنگ پیتے ہیں بچے، یہ گدھے کو سٹنگ ڈال کر دیں تو وہ بھی نہیں پیے گا. مطلب ہے بھینس تک کو، گدھے تک کو، چڑیا کوے تک کو علم ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے. ماں باپ بھی اور تمام سننے والے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بچوں کا، صرف بچوں کا ہی نہیں بلکہ بڑوں کا بھی، یہ ہماری باڈی کا بلڈنگ میٹیریل ہے. یہ وہ میٹیریل ہے جو ہم منہ کے ذریعے اپنے جسم کے اندر ڈال رہے ہیں. یہ وہ میٹیریل ہے جس کے ذریعے ہمارا جسم بنتا ہے، بچوں کا جسم ڈیویلپ ہوتا ہے اور بڑوں کا جسم جس کے ساتھ مینٹین رہتا ہے. تو جس عمارت کا میٹیریل ہی ناقص ہے، جس عمارت کا سیمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس عمارت کی اینٹیں ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کن طوفانوں کا مقابلہ کرے گی. لہٰذا بچوں کو اگر آپ صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی غذا پر توجہ دیں. یہ جنک فوڈ، یہ پاپڑ، سلانٹی، بوتل، بسکٹ کا کلچر بند کریں. صبح ناشتہ، یہ میں کئی دفعہ پوسٹیں لگا چکا ہوں، ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ صبح بچوں کو جنک فوڈ کا ناشتہ دینا، چاہے بسکٹ کا ناشتہ دینا، یہ ان کو سلو پوائزن دینے کے مترادف ہے. اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی صحت مند غذا دینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ نہ دیں بسکٹ، آپ سادہ روٹی گھر کی، رات کی پکی ہوئی روٹی صبح آپ بچے کو چٹنی کے ساتھ دے دیں، نمک مرچوں کے ساتھ دے دیں، ٹھیک ہے، صرف پیاز ٹماٹر کاٹ کے اس کے ساتھ روٹی دے دیں. اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ تو بچوں کو ماشاءاللہ ہر طرح کی چیز دے سکتے ہیں. وہ فروٹ دے سکتے ہیں، نٹس دے سکتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا دے سکتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو اچھی غذائیں نہیں دے رہے ہیں اور اپنی جاہلانہ محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنی جانوں کے اور اپنے بچوں کے اور ان کی آنے والی جنریشنز کے خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. کم از کم اپنے بچوں کا اتنا ہی خیال کر لیں جتنا اپنے بچوں کا جنگل کے جانور خیال کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی غلط چیز نہیں کھلاتے. International publications, health talk shows, YouTube lectures, articles in international magazines, lectures in universities and colleges, training workshops, thousands of chronic and complicated court cases, 25 years experience. Homeopathic physician and author Dr. Mir Zahid, D17, Islamabad.